غلاموں کو شہ بطحا ادھر آنے کا موقع دو، غلاموں کو شہ بطحا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو رجب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ پچھلے جمعہ ماہ رجب کے مختصر فضائل آپ حضرات سماعت فرمائے تھے۔ اللہ کی بڑی شان ہے، بعض ایسے دن ہیں جو اور دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اور بعض ایسی راتوں کو اللہ بنایا دیگر اور راتوں پر وہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض مہینے ایسے ہیں اور مہینوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو فضیلت والے دن، فضیلت والے راتیں اور فضیلت والے مہینے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو ہم غنیمت جاننا، اس کی قدر کرنا، اس کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرمائے فیہا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے ہیں۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں صاحب؟ ماہ رجب، شعبان، رمضان۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، رجب، شعبان، رمضان۔ اس کے بعد ایک اور مہینے کا ذکر آیا ہے، محرم۔ یہ ذرا الگ ہے، محرم الحرام، رجب، شعبان، رمضان۔ اب ہم جس ماہ مبارک میں داخل ہوئے ہیں، جو مہینے میں ہم چل رہے ہیں، یہ اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ ہے، جس کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی نیکی کرو اس کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی نیک کام کرو اس کا ثواب ڈبل، دگنا۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ارے بھائی، پچھلے مہینے میں جو ہم نیک عمل کرے وہی کام اگر اس مہینے میں کر لو تو دوہرا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھو تو 2 نمازوں کا ثواب، 1 روپیہ خرچ کرو تو 2 روپیوں کا ثواب۔ جی صاحب، 1 پارہ پڑھو تو 2 پاروں کا ثواب، 1 روزہ رکھو تو 2 روزوں کا ثواب،
یہ دگنا ثواب، ڈبل اجر اس ماہ مبارک میں کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینے کو بہت پسند فرماتا ہے، اور اس مہینے میں جو عبادت کرتا ہے نا، وہ عبادت کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ عبادت کرتا وہ بندے کو بھی اللہ پسند کرتا۔ مہینہ تو پسندیدہ ہے اللہ کا۔ آقا نے کیا فرمایا رجب کے تعلق سے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کو نسبت اللہ رب العزت سے ہے۔ آقا نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان شہری، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ صاحب رمضان کو نسبت سرکار کی امت سے ہے، شعبان کو نسبت آقا نے فرمایا مجھ سے ہے، رجب سے متعلق اللہ کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے متبرک ہیں، اس ماہ مبارک کا ہم ادب کریں، احترام کریں۔ جو اس مہینے میں ادب کرتا ہے، ادب کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اللہ کی فرما برداری کرنا، رسول کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، احترام کرنا، ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچانا، اللہ کا حق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، کسی کو کوئی تکلیف اپنی طرف سے نہیں پہنچانا۔ صاحب اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کرتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جس نے اس ماہ مبارک میں روزے رکھا، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا 7 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے حق میں دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 8 روزے رکھتا ہے تو اس کے حق میں دوزخ کے 8 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 7 روزے رکھو تو دوزخ کے دروازے بند، 8 روزے رکھے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ آج کا دن بڑا متبرک ہے۔ جو محبت سے سرکار پہ درود پڑھتا ہے نا، آقا علیہ السلام خود سنتے ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کیا تاریخ ہے صاحب؟ ماہ رجب کی 13 تاریخ، ماشاءاللہ۔ ماہ رجب کی آج 13 تاریخ ہے۔ دیکھو ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ کچھ دن ایسے ہیں کہ یاد تازہ ہوتی ہے بعض متبرک چیزوں کی۔ آج 13 رجب ہے، خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے کا دن ہے۔ پڑھیے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ ہاں، کس کے پیدا ہونے کا دن ہے؟ 13 رجب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ کون علی ہیں؟ حضرت علی کون ہیں؟ حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی سے محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، علی سے بغض کفر کی علامت ہے۔
سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے۔ بڑی بات ہے صاحب، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت رکھتا ہے تو سمجھو کہ یہ ایمان والا ہے۔ جو بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو سمجھو کہ وہ کفر کی علامتیں ہیں۔ حضرت علی سے دشمنی کرنا، حضرت علی سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامتیں ہیں۔ کلمہ پڑھتا ہے لیکن حضرت علی سے بغض رکھتا ہے تو سمجھو کہ کفر کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑے ہیں، دوسرے ہاتھ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے سرکار کے دونوں بازوؤں میں ہیں۔ کہا آقا علیہ السلام نے، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، میں ان دونوں سے، کس سے؟ یہ دونوں کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں اور ان کے ماں باپ سے بھی، یہ دونوں سے بھی محبت رکھتا ہوں اور ان کے ماں باپ سے بھی۔ ان کے ماں کون ہے صاحب؟ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے والد کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں اور ان کے ماں باپ سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ جو ان دونوں سے اور ان کے ماں باپ سے محبت رکھے، کل روز قیامت جنت الفردوس میں میرے ساتھ رہے گا۔ جنت الفردوس میں کل میرے ساتھ رہے گا۔ کس نے کہا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے حضرت امام حسن سے محبت رکھا، امام حسین سے محبت رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے والدین سے، بی بی فاطمہ سے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے محبت رکھا، تو آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت کے میدان میں، روز محشر، حساب و کتاب کا دن ہوگا، بڑا خطرناک دن ہوگا۔ اس دن سرکار فرمائے میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ جنت الفردوس جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس مقام پر ہوگا۔ الغرض محترم بزرگ اور دوستو، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پیدا ہونے کا دن ہے۔ دیکھو صاحب، حضرت علی کو اتنا بڑا شرف حاصل ہے، آپ کی والدہ محترمہ خانہ کعبہ کے پاس ہیں، خانہ کعبہ کی چکر لگا رہی ہیں، حاملہ ہیں، حضرت علی پیٹ میں ہیں، وہ ان کی ماں کے درد ذہ شروع ہو گیا۔ پیٹ کی تکلیف کے جو درد ہوتے ہیں نا، زچگی سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے، وہ تکالیف شروع ہو گئے۔ تو حضرت علی کے والد بزرگوار وہ خاتون کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، کعبۃ اللہ شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں بڑے ہی آسانی کے ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے۔ تو حضرت علی کے پیدائش کا مقام کون سا ہو گیا؟ خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ کے اندر۔
اسی لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ کہتے ہیں۔ مولود کعبہ، مولود بولے تو پیدا ہونا جی، کہاں پیدا ہوئے حضرت علی؟ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ شرف حاصل ہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ حضرت علی ہے کون؟ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سرکار کا اور حضرت علی کا جو رشتہ ہے وہ آپ سرکار کے دادا حضرت علی کے دادا ایک ہی ہیں جی، دونوں چچا زاد بھائی ہیں۔ آگے چل کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے داماد بھی ہو گئے جی، اور یہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا شمار خلفائے راشدین میں ہے، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 8 سے 10 برس کے بیچ میں ہے، رات کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار اپنے گھر میں رکھ لیے تھے، رات کا وقت ہے۔ آقا علیہ السلام اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں رات میں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار بھی پڑھ رہے ہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پڑھ رہی ہے۔ ان کو عبادت کرتے ہوئے علی مرتضیٰ نے دیکھ لیا۔ جب حضرت علی دیکھ لیے تو دریافت کیا، بچپن ہے حضرت علی کا، دریافت فرماتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، آقا نے فرمایا، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور ہمارا معبود یعنی ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، اور بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی ہے بلکہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اور تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نماز پڑھتے ہوئے حضرت علی نے سرکار کو دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے حضرت علی نے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا، دیکھ کر جب پوچھے تو کہا کہ یہی عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور یہ مسلمانوں پر ہے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اپنے ابا ابو طالب سے پوچھتا ہوں، پوچھ کے ایمان لاتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوچھنا ہے تو ابھی خاموش رہو، ابھی چپ رہو۔ جب آپ اپنے ابا سے پوچھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں تو ابھی چپ رہو۔ یہ بات رات کی ہے، صبح ہوئی، صبح ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل پلٹا دیا، اور صبح ہوتے ہی آقا علیہ السلام پر ایمان لائے، کلمہ شہادت پڑھی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ صاحب اسلام میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے آئے روایتوں کے مطابق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صاحب حضرت علی جب ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر شریف
8 9 10 برس کے بیچ میں ہے، بس 8 تا 10 برس کے بیچ میں ہے، یعنی بچپن میں ہی آپ ایمان لے آئے۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے، احادیث میں فضائل ہیں، آپ کی شان میں قرآن کی بعض آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ جی صاحب، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دونوں آنکھوں کے بیچ میں سرکار بوسہ لیے حضرت علی کا، حضرت علی تشریف لائے تو سرکار دونوں آنکھوں کے بیچ میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیے۔ سرکار کے چچا حضرت ابو طالب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں آقا آپ بہت محبت کرتے ہیں حضرت علی سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں، شاید ہی میرے سے زیادہ کوئی محبت کرے، میں بہت محبت کرتا ہوں۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ اے میرے چچا جان، ارشاد فرمائے سرکار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے میرے چچا، ہر ایک کی اولاد اس کے پشت میں رہتی ہے، لیکن اللہ نے میری اولاد کو علی کے پشت میں رکھا ہے، علی کے پشت میں رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی سے سرکار بڑی محبت فرماتے۔ جب ہجرت کی رات آئی، آقا کو حکم ہوا کہ مکہ چھوڑو اور مدینہ چلے جاؤ، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے علی، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں، اور تم کیا کرو میرے بستر پر آرام کرو۔ کافر یہ سمجھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، تم میرے بستر پر آرام کرنا، اور مکے کے بہت سارے لوگوں کے میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صادق الامین تھے، بڑے سچے تھے، امانت دار تھے، کفار بھی سرکار کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا میں جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے مکے سے مدینہ، تم میرے بستر پر سو جانا، اور صبح اٹھنا یہ امانتیں جس کی اس کو پہنچا دے کر تم بھی مدینہ آ جانا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے صاحب، سرکار فرمایا حضرت علی کو میرے بستر پر سو جاؤ، باہر دشمن پہرا دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر کے اطراف، سرکار کے دولت خانے کے اطراف دشمنوں کی فوج ہے۔ ایسے ماحول میں آقا فرما رہے ہیں تم سو جاؤ اور میں نکلتا ہوں، اور تم صبح اٹھنا۔ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم صبح اٹھنا، صبح اٹھنے کے بعد یہ امانتیں جس کی اس کو پہنچا دو، اور تم بھی مدینہ پاک کو آ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا صاحب؟ سرکار ان کو آرام کرنے کا بھی حکم دیے، اور یہ بھی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم صبح اٹھیں گے اور بیدار ہوں گے تو سب امانتیں پہنچاؤ، اور تم بھی مدینہ پاک کو آ جانا۔ صبح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی اٹھے، کافروں نے دریافت کیا ارے بھائی سرکار محمد ربی کہاں چلے گئے؟ کہا کہ پہرا تم دے رہے ہو، پہرا تم دے رہے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہو۔ اللہ کے حکم سے سرکار مٹھی بھر مٹی اٹھائے، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرمایا،
اور اس پر پھونک دیے، پھونک کے وہ کافروں کے اوپر جو باہر تھے نا، گھر کے باہر، ان کے اوپر پھینک دیا۔ آنکھوں پر، چہروں پر گری مٹی، مٹی آنکھ میں گرتی ہے تو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے لگی ہوئی مٹی ہے، کافروں کی آنکھوں پر پہنچی، ان کی آنکھوں میں لگی تو وہ آنکھ ملتے رہے، اتنا سکون ہو گیا کہ وہ سو گئے۔ سرکار آسانی سے تشریف لے گئے۔ وہ ہجرت کی بڑی تفصیل ہے۔ الغرض، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کی رات آقا علیہ السلام کے بستر مبارک پر آرام فرمائے، اپنی جان کو قربان کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بچپن ہی میں آپ ایمان لے آئے، اور کئی مرتبہ آپ کی شان میں فرشتے آئے اور آیتوں کو نازل کیا۔ آپ کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے، تو آپ ایک نظر مانگی، یا اللہ یہ دو شہزادے صحت یاب ہو جائیں گے تو میں مسلسل 3 دن کا روزہ رکھوں گا، 3 دن روزے رکھوں گا۔ بی بی فاطمہ نے بھی یہ نظر مانگ لی کہ میں بھی 3 دن روزے رکھوں۔ اللہ ان دونوں شہزادوں کو صحت عطا فرما دیا، دونوں جب صحت یاب ہو گئے، اب 3 دن مسلسل روزے رکھنا ہے۔ پہلا دن روزہ رکھے، افطار کا وقت آ گیا، روزہ کھولنا چاہتے ہیں، ایک سائل آ گیا، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے اہل و عیال بھوکے ہیں، مجھے کھانے کے لیے مدد فرما دینا۔ تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صبح سے روزے سے ہیں، شام کے وقت روزہ کھولنا چاہتے ہیں، سائل آ گیا تو ساری روٹیاں ان کو خیرات کر دیا۔ مسلسل 3 روزے رکھنا ہے۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت آ گیا، دسترخوان بچھایا گیا، روزہ کھولنا چاہتے ہیں، پھر سائل آیا، ایک مانگنے والا آیا، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ مدد کر دینا۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دسترخوان پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری خیرات کر دی، اللہ کے لیے خیرات کر دیا۔ اور خود روزہ تھے، 2 دن مسلسل روزے سے ہیں، تیسرا دن بھی روزہ رکھنا ہے، نظر ایسی ہی مانگی تھی۔ تیسرا دن جب روزہ رکھے، تیسرے دن بھی ایک اور سائل آ گیا، افطار کا وقت ہے، مانگنے والا آ گیا، کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانے پینے کی مدد کر دینا۔ یہ جتنا دسترخوان پر بچھایا گیا تھا، کھانا، سالن وغیرہ، سب قیدی کو دے دیا، اور ان کا پیٹ ہے کہ پیٹ سے لگ گیا، آنکھیں اندر ہو گئیں۔ 3 دن مسلسل روزہ ہے، اور جو کچھ بھی ان کے پاس آتا ہے وہ بالکل خیرات کرتے جا رہے ہیں، خیرات کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، آقا نے جب اپنے بیٹی کے گھر آیا تو دیکھا کہ ان کا پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر ہو گئی ہیں۔ ایسے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، خوش خبری سناتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جزاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن
مسکین کو کھانا کھلائے، دوسرے دن یتیم کو کھانا کھلائے، اور تیسرے دن قیدی کو کھانا کھلائے۔ اب یہ جو تینوں کو کھانا کھلایا تو شان میں، ان کی شان میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اہل بیت کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جبرائیل کو بھیجا، ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت علی نے کھلایا۔ کس نے یتیم کو کھانا کھلایا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلایا۔ کس نے قیدی کو کھانا کھلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلایا۔ تو ان کی شان میں آیت نازل ہو گئی، یہ تو ان کی شان میں آیت نازل ہو گئی، لیکن قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اپنے بندوں کے لیے۔ حضرت علی سے محبت کرنے والے اگر کوئی یتیم کے سرپرستی کرتے ہیں یا مسکین کی سرپرستی کرتے ہیں یا قیدیوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ یتیموں کی سرپرستی کریں، مسکینوں کی سرپرستی کریں، قیدیوں کی مدد کریں، یہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ارے صاحب، جو یتیم کی خدمت کرتا ہے، یتیم کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں انگلیوں کا اشارہ فرمائے، شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کا اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا یہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی۔ یہ دو انگلیاں جس طرح ملی ہوئی ہیں نا، اسی طرح یتیم کی پرورش کرنے والا اور آقا علیہ السلام ایک جگہ رہیں گے جنت میں۔ سبحان اللہ بولیے۔ جنت ملے گی یتیم کی سرپرستی کرنے والے کو، اور جنت میں بھی درجے ہیں، جنت میں بھی درجے ہیں، الگ الگ درجے ہیں، کئی درجے ہیں۔ بلند درجہ کون ہوں گے؟ آقا علیہ السلام ہوں گے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام پر آقا علیہ السلام ہوں گے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کوئی یتیم ہے، اس کو کپڑے بنا دیا، اس کو کھانا کھلا دیا اور اس کے لیے مدد کر دیا، تو اللہ کے نبی اس سے خوش ہیں، اللہ اس سے خوش ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور کئی آیتیں نازل ہوئی، اور کئی احادیث مبارکہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سے مقامات پر ہیں۔ صاحب، صحابی بولتے کس کو ہیں؟ صحابی بولتے کس کو ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ دیکھنے والے کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ ہے صحابی۔ جی صاحب، کفار بھی سرکار کو دیکھے، ابو لہب نے بھی سرکار کو دیکھا، عتبہ شیبہ بھی دیکھے۔ جس نے دیکھا تو وہ مسلمان ہونا، مسلمان دیکھنا، اسلام میں ہو کر حالت ایمان میں رہ کر سرکار کو جس نے دیکھا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا تو وہ ہے صحابی۔ سرکار کی ساری امت میں سب سے بلند مقام صحابہ کرام کا ہے۔ سرکار کی ساری امت میں سب سے اونچا مقام، پڑھیے سبحان اللہ، صحابہ کے درجے کو کوئی بھی نہ پہنچ سکتا۔ رات دن 24 گھنٹے عبادت کر لو، پورے ہزاروں عبادت گزار ایک جگہ جمع ہو جاؤ،
تو بھی درجے صحابیت کو کوئی پہنچنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کا مقام سرکار کی پوری امت میں سب سے بلند، اور پورے صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کا مقام اونچا۔ پھر عشر مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہتے ہیں، دنیا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جنتی ہو۔ جس صحابی کے لیے سرکار نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، ان 10 صحابہ کرام کو عشر مبشرہ کہتے ہیں۔ صحابہ سے اللہ راضی ہے اور اللہ سے صحابہ کرام راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ ایسی عظیم الشان ہستیاں ہیں جن سے اللہ رب العزت راضی ہے، اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تمام صحابہ سے محبت رکھیں، تمام صحابہ میں درجہ بدرجہ خلفائے راشدین سے محبت رکھیں اور عقیدت رکھیں، احترام رکھیں۔ ایک صحابی سے محبت رکھو اور دوسرے صحابی سے بغض کرو، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ خصوصاً علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان رکھنا، محبت رکھنا، آقا نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت علی سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے۔ سرکار کی اہل بیت حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سرکار کے گھر والے ہیں۔ یہ گھر والوں سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، جو اہل بیت سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے نا، تو ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے؟ جس نے اہل بیت سے محبت رکھا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اہل بیت سے جس نے محبت رکھا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ ہمیشہ دعا کرتے ہیں ایمان پر خاتمے کی۔ آقا نے فرمایا اہل بیت سے محبت رکھو، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھو، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان پر کہ لازم ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھیں اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت رکھیں۔ کسی بھی صحابی سے بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ماہ مبارک کون سا ہے؟ رجب۔ ایک مرتبہ درود پاک سب مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ کون سا ہے؟ بولو جی۔ ارے یار وہ فلموں کے نامہ بولے تو یاد رہتے کیا؟ شعبان بولیے۔ رجب کے بعد کون سا مہینہ ہے بھائی؟ شعبان۔ اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ارے بھائی رمضان کا مہینہ رحمت والا آ رہا، برکت والا، گناہوں کی مغفرت والا، دوزخ سے نجات والا، جنت سرفراز ہونے والا مہینہ آ رہا ہے۔ تو یہ رجب کے مہینے سے ہم کو رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ ماہ رجب سے ہی رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ پچھلے جمعہ میں نے آپ کی بارگاہ میں سنایا تھا، کیا؟ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان
پودا اگانے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے نہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والے کسان کو آپ نے دیکھا ہوں گے، ہمارے پاس بھی بہت سارے زمین والے زمیندار لوگ اب بھی ہوں گے، ہمارے اپنی صف میں اب ہوں گے موجود۔ وہ کھیتی باڑی جب کرتے ہیں نا، اناج اگاتے ہیں نا، تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کھیت کو ناگر مارتے ہیں۔ ناگر مار کے اس میں پہلے کے بوئے ہوئے جو کیا پودے وغیرہ ہیں تو صاف کر دیتے ہیں، اس کو زمین میں گڑے ہوئے تو نکال دیتے ہیں، نکال کے زمین کو پہلے صاف ستھری کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب زمین نرم ہو گئی تو اس کے بعد اس میں کیا کرتے ہیں؟ بیج ڈالتے ہیں۔ بیج ڈالتے ہی اس میں سے نکلتا پودا، پانی بھی ڈالتے رہتے ہیں۔ بیج ڈالنے کے بعد ایسی خاموش نہیں رہتے، پانی پہنچاتے رہتے۔ اب اس میں سے کیا نکلتا؟ پودا نکلتا۔ اب اس کو پودا بڑا ہونے تک اس کی نگرانی بھی کرتے، پانی بھی پہنچاتے رہتے، پودے کو اگاتے رہتے، بڑا کرتے رہتے، بڑا 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 ہو جاتا اس کے بعد ہلو اس کو پھول لگتا، پھل لگتا، فصل ہوتی۔ اس کے لیے کتنے دنوں کا وقت لگتا صاحب؟ کم سے کم 3 مہینے ہوتے ہیں۔ 3 مہینے فصل کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 مہینوں تک مزدور کسان بڑی محنت و مشقت کرتا، جب 3 مہینے گزر گئے تو فصل کاٹنے کا موسم آ جاتا، فصل کاٹنے کا موسم آتا۔ اب اس کو ذہن میں رکھو، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان فصل اگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب سے تیاری کرنا ہے ہم کو، اور ماہ رمضان المبارک کی تیاری کیا کریں گے صاحب؟ یہ ہمارا دل سیاہ اگر ہو گیا ہے، کالا ہو گیا، دل سیاہ کب ہوتا صاحب؟ کوئی گناہ کرے تو ٹپکا پڑ جاتا، گناہ کرا تو کالا ٹپکا پڑتا، گناہ پر گناہ پڑا تو کرا تو اور ایک ٹپکا پڑتا، اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک، پورا دل کالا ہو جاتا۔ ہم یہ کپڑے پہنے 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ ہو گیا تو اس پہ بھی میل کچیل جم جاتا۔ اب اس کو کیا کرنا پڑتا صاحب؟ دھونا پڑتا۔ دل کالا ہو گیا، دل کو اجلا کرنا ہے، دل کو دھونا ہے، گناہوں سے صاف کرنا ہے، دل کو نرم کرنا ہے، دل کو اجلا کرنا ہے، تاکہ ہم رمضان کے قابل بنائیں اپنے دل کو، اپنے جسم کو۔ تو کرنا پڑے گا توبہ، توبہ کرنا پڑے گا۔ توبہ کر کے زمین جس طرح کسان ہموار کرتا ہے، اسی طرح ہم اپنے جسموں کو پاک صاف کریں، دل کو پاک کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ کر کے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے، جس کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ جس بندے کو اللہ نے توبہ جس کی قبول کیا، نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے، بلکہ وہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ گناہ نہیں رہتے، کیا بن جاتی ہے؟ مگر شرط کیا ہے؟ پکی سچی توبہ کرنا۔ پکی سچی توبہ کر لیے اور اللہ توبہ قبول کر لیا تو نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ وہ گناہ جا کر نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو نیک بنا لیں تاکہ ہم رمضان کے قابل بن جائیں۔ رمضان کی تیاری اب سے شروع کرنا ہے۔ صاحب دل صاف ستھرا ہونا اور ہر بندے کا عمل اخلاص کے ساتھ ہونا، خلوص کے ساتھ ہونا، ریاکاری سے بالکل پاک صاف رہنا،
ریاکاری اعمال میں نہیں رہنا، دکھاوا نہیں رہنا، بالکل پرہیزگاری رہنا۔ دکھانے کے واسطے نماز مت پڑھو بھائی، ریاکاری کے واسطے خیرات مت کرو جی، اللہ کے لیے کرو۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منا رہے ہیں، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سنو۔ ایک کافر سے مقابلہ ہو رہا ہے، حضرت علی کافر سے لڑ رہے ہیں اللہ اور رسول کے لیے۔ اللہ نے خوب قوت و طاقت کا مالک بنایا حضرت علی کو، دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کو پچھاڑ دیے، نیچے گرا دیے، سینے پہ بیٹھ گئے، نیام سے تلوار نکال دی، تلوار نکال دی، قریب تھا کہ اس کی گردن مار دیں۔ کس کے لیے کر رہے تھے یہ؟ اللہ کے لیے کر رہے تھے، رسول کے لیے کر رہے تھے، دین کے لیے کر رہے تھے۔ اب وہ جو دشمن زیر ہو گیا تھا، کافر تھا، گستاخی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک میں، حضرت علی کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ کوئی کسی کے چہرے پر تھوکے تو فطری تقاضا ہے انسان کو غصہ آ جاتا، بلا وجہ گھور کے دیکھا تو بھی کہیں کو دیکھ رہا بول کے غصے میں آتا، کوئی تماچا مارا تو غصے میں آتا، تھوک دیا تو اور زیادہ غصہ آ جاتا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ دشمن تھوک دیا جس کے اوپر حضرت علی سوار تھے، نیام سے تلوار کھینچ دی تھی گردن اڑانے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں؟ غصہ جیسے ہی حضرت کو آیا، نکلی ہوئی تلوار کو پھر دوبارہ نیام میں داخل کر دیے، اس کو نیچے پٹک دیے تھے، سینے پر سوار ہو گئے تھے، سینے پر سے اٹھ گئے اور کہا جا میں تجھے چھوڑ دیا، میں آزاد کر دیا۔ ان حیرت میں پڑ گیا، پوری طرح مجھے قابو پا لیے تھے، پھر چھوڑ دیے کیوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں تجھے پٹکا تو اللہ کے لیے پٹکا، تیرے سینے پر سوار ہوا اللہ کے لیے سوار ہوا، تلوار نکالی یہ بھی اللہ کے لیے۔ جب تو میرے چہرے پر تھوک دیا تو اس میں میرا مجھے غصہ آیا، اور غصے کی حالت میں اگر میں تیری گردن مارتا تو اللہ پوچھتا کہ تو اپنے نفس کے لیے اس کو مارا ہے، میرے لیے نہیں مارا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ اے علی تم کو غصہ آ گیا تو حالت غصے میں تم نے اس کو سزا دی ہے، تو یہ تمہارا نفس تھا جو اس کو مارا ہے، تو اس لیے چونکہ میرا نفس اس لڑائی میں داخل ہو گیا، میرا غصہ اس میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے میں تجھے آزاد کر دیا۔ میں اللہ کے واسطے لڑ رہا تھا، میں میرے لیے نہیں لڑ رہا تھا، جب میرا غصہ آ گیا تو میں تجھے چھوڑ دیا۔ کیا مطلب ہوا صاحب؟ اس کا اتنا اچھا اثر اس کے اوپر ہوا، یقیناً حضرت علی خود کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ تمہارا اسلام بڑا اچھا ہے، تم بھی بڑے سچے ہیں، تمہارا اخلاص یقیناً اللہ کے لیے تھا، میں بھی تمہارے اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ پڑھنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا صاحب؟ ہر عمل، ہر کام مسلمان کا اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اخلاص سے خالی ہوا تو پھر وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے، کام کا نہیں رہتا ہے۔ آج ہم نے مختصر سی یاد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منائی ہے، جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پڑھیے، کہیں بھی نیک لوگوں کا ذکر ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، آسمان سے پانی گرتا ہے، دیکھیں نا، بارش،
بارش ہوئے تو نیچے زمین پر جتنا کچرا رہتا وہ کچرے کو مار لے کے جاتی بارش، پوری بہا کے لگ جاتی. پانی ختم ہوگا تو روڈاں بالکل صاف ستھرے نظر آتے ہیں، کچرا پورا بہہ جاتا. اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے وہ مجلس پر، وہ محفل پر، جس جگہ مسلمان بیٹھ کے نیک لوگوں کی یاد منا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ محفل میں بیٹھنے والے جو نیک لوگوں کو یاد کر رہے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آج ہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائیں تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے. معزز سامعین کرام، اپنے اولاد کو دینی تعلیم دلائیے، دینی معلومات دیجیے، انبیاء کرام کے نام یاد دلائیے، صحابہ کرام کا درس دیجیے، اولیاء اللہ کی محبت دلوں میں بٹھائیے. جی یہ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو سچی پکی تعلیم دے. سرکار نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرے میری اہل بیت. قرآن مجید کو سرکار چھوڑ کے جا رہا ہوں فرمائے. آخری جو سرکار نے فرمایا اس میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرے میری اہل بیت. یہ دونوں کو مضبوطی سے تھام کو رکھو، یعنی قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اہل بیت کا احترام کرو، اہل بیت کی عزت کرو. یہ 2 چیزیں سرکار نے ارشاد فرمایا. پھر آقا علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے ادبو اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، پڑھیے سبحان اللہ، سرکار کی محبت. اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ بولو حب نبیکم، سرکار کی محبت سکھاؤ اولاد کو. حب اہل بیتکم، اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سرکار کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اہل بیت کی محبت کو سکھاؤ. تلاوت قرآن، تیسری چیز قرآن مجید. حساب پہلے سرکار کی محبت مسلمانوں کے دل میں ہو، اہل بیت کی محبت ہو، پھر اس کے بعد قرآن مجید. 3 چیزوں کی محبت ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سکھائیں، اور جو سکھائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. سیکھنے والے اور سکھانے والوں کو دونوں کو بھی اللہ قبول فرمائے. یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، پڑھنے والے طلباء کے علم میں برکت عطا فرما، ان کے درجے بلند فرما دے. یا اللہ جن گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں پروردگار، ان کے لیے تو غیب سے مدد فرما دے، ان کے رشتے طے فرما دے، شادیوں کے اسباب بنا دے، ماں باپ کی فکروں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے. جو ضرورت مند ہے مولا ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے. یا الہ العالمین جو بزرگ حضرات ہیں ان کی عمر دراز فرما دے، ان کے جسموں میں قوت و طاقت عطا فرما دے تاکہ وہ تیری خوب عبادت کر سکیں. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما دے. آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.